الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الآية. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے، عام طور پر عام لوگوں کی زبان میں اس مہینے کو قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس نسبت سے کہ اس ماہ مبارک کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو تمام دنیا کائنات کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال قربان کرتے ہیں، یعنی کہ جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس نسبت سے اس مہینے کو قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف
تاریخ کے حوالے سے جو یہ نام یقیناً اس مہینے کے ساتھ منتخب کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ایک طرف تو اس مہینے میں تمام تر مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں، تو دوسری نسبت جو تاریخ کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں اس قربانی کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی۔ ان بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو یقیناً ان کی شہادت جان قربان کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان قربان کرنا، یہ ایک ایسا فعل اور ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ایک بہت بڑے فساد اور فتنے سے بچا لیا تھا۔ تو یہ ان کی بڑی قربانی ہے کہ دین اسلام کے لیے باوجود اس کے کہ خلیفہ بھی ہیں لیکن پھر بھی اپنی جان دے دی، لیکن مسلمانوں میں فتنہ انگیزی نہ پھیلنے دی کہ میری وجہ سے وہ اسلام کا اور مسلمانوں کو جو اتحاد ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو اس حوالے سے چونکہ ماہ ذی الحج ہے اور پھر آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ ہے، آگے آنے والی 18 تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے، تو اس حوالے سے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی اور پھر ان کی عظمت اور شان جس میں وہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ شان اور مقام حضرت عثمان کے علاوہ اور کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہے، تو وہ امتیازی خصوصیات اور اس کے ساتھ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بشرط زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کی خلافت کے بڑے عظیم و شان کارنامے اور ساتھ میں حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت، ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، اور اس جمعے پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی خصوصیات کہ جن میں حضرت عثمان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کہ وہ خصوصیات حضرت عثمان کے علاوہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی، وہ چند ایک چیزیں عرض کروں گا۔ پہلے ان کا چھوٹا سا تعارف سن لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عثمان ہی تھا، والد کا نام عفان تھا اور دادا کا نام ابو العاص تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں میرے پیارے پیغمبر کے بھانجے لگتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی وہ آپ علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت بیضا حضرت عثمان کی نانی، یہ دونوں جو ہیں حضرت عبداللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور حضرت بیضا آپ کی نانی، یہ دونوں بہن بھائی جڑواں بہن بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بیضا حضرت عبد المطلب کے دونوں بیٹے اور بیٹی، اور یہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ کی اولاد سے میرے پیارے پیغمبر اور حضرت بیضا کی اولاد سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عثمان کی جو والدہ محترمہ تھی میرے پیارے پیغمبر کی کیا لگی؟ پھوپھی، جی پھوپھی کی بیٹی تھی نا، حضرت بیضا کی بیٹی تھی، تو آپ کی پھوپھی کے بیٹے
بیٹی یعنی آپ کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نسبت سے حضرت عثمان میرے پیارے پیغمبر کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے لگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پانچویں پشت میں حضرت عثمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا تھا، یعنی ایک ہی دادا کے پوتے آگے بن جاتے تھے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ عبد مناف میں جا کے آپ علیہ السلام اور حضرت عثمان کا جو ہے وہ خاندان ایک ہی بن جاتا تھا، پانچویں پشت میں ایک ہی دادا جا کے بن گیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام پھوپھی زاد بہن کے بیٹے حضرت عثمان آپ کے بھانجے۔ پیارے پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے سفر پہ گئے ہوئے تھے، جو کہ خود تاجر تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر اور بہت بڑا کاروبار تھا ان کا، کام سے گئے ہوئے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ میں جب وہاں موجود تھا علاقے میں، رات کا وقت عجیب سا مجھے خواب آیا، خواب میں عجیب سا منظر مجھے دکھایا گیا، اور اس منظر کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے آواز آئی غیب سے خواب کے اندر، اور آواز میں مجھے جو الفاظ کہے گئے وہ یہ کہ عثمان 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 لکل جمال ولک الشان ھذا نبی معہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان وجاءہ التنزیل والفرقان فاتبعہ لا تغیابک الاوثان۔ کہتے ہیں عثمان تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا ہے، بڑی شان اور عظمت پیدا کی ہے کہ جلدی جا مکہ میں، وہ اللہ کا پیغمبر مبعوث ہو گیا جو حق لے کے آیا، دین اسلام لے کر آیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی نازل کیا، قرآن مجید بھی، جا کے اس کی اتباع کر اور اس کی نافرمانی نہ کرنا وگرنہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے یہ عجیب باتیں خواب کی حالت میں سنی، اور پھر جب میں واپس آیا مکہ مکرمہ میں، جیسے ہی آیا تو میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور میں کھڑے ہی تھے کہ اسی محفل میں آپ علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے دن اسلام کی دعوت دے چکے تھے، سو اسی محفل میں میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور سابقون الاولون پہلے مسلمان ہونے والوں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ جی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں ہیں، اور پھر ان کی ایک خاص عظمت اور شان اور مقام کہ ویسے تو سخی بڑے مشہور ہیں، سخاوت ان کی مشہور، پھر حیا بھی ان کا مشہور کہ حیا میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آگے چل کے حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ذرا وہ الفاظ دیکھیے، اور اس ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ذرا ملاحظہ کریں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ہے، خالق کائنات نے اپنی رحمت کی نظر فرمائی، اپنی رحمت فرمائی سب سے پہلے علی النبی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور دوسرے نمبر پر مہاجرین پہ، والانصار، اور تیسرے نمبر پہ انصار پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی خاص نظر فرمائی، اپنے پیغمبر پہ
اور انصار پہ اللہ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اور یہ کائنات کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برتن جتنے بھی تھے ان سب پر روح اوپر کی طرف تھا، لیکن جب میرے پیارے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ مہاجرین بھی انصار بھی آ گئے، میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے برتنوں کا روح اپنے پیارے پیغمبر اور اس کے صحابہ کی طرف کر دیا ہے۔ لقد تاب اللہ، میں نے اپنی رحمت سب سے پہلے اپنے پیغمبر پہ کی، سمجھ آتی ہے نبی رحمت بنایا اللہ تعالیٰ نے، رحمت للعالمین بنایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، فرمایا رحمت کی پیغمبر پہ ہونے کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ میرے اللہ ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے کہ مہاجرین اور انصار پہ رحمت کیوں فرمائی ہے، ان پہ رحمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اپنے پیغمبر کے صحابہ مہاجرین اور انصار پہ میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اس لیے کی ہے کہ یہ اتنے وفادار ہیں، اتنے تابعدار ہیں، لوگ مشکلات میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ کی بڑی صفت یہ ہے کہ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جب تنگی کا وقت تھا، مشکل کا زمانہ تھا، انتہائی ہر طرف سے ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے، میرے پیغمبر کو اس کے صحابہ نے مشکل میں نہیں چھوڑا، جی مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں ہمیشہ وفادار وہ یار ہوتا ہے جو مشکل میں دامن نہ چھوڑے، جو مشکل میں ساتھ کھڑا رہے، جو مشکل وقت کے اندر ساتھ نہ چھوڑے۔ دنیا والے بھی کہتے ہیں یار بڑا وفادار دوست تھا، مشکل کے اندر دوست کا ساتھ نبھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ وہ وفادار ہیں، وہ سچے تابعدار ہیں کہ ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سے مشکلات آ رہی ہیں، ہر طرف سے تنگی کا زمانہ ان کے اوپر ہے، لیکن اس مشکل میں بھی انہوں نے میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مزہ تو آیا نا کہ کیسی وفاداری، کیسی شان اور عظمت کی وفا میرے پیغمبر کے ساتھ صحابہ نے کی کہ ان کی وفا کی گواہی بھی اور ان کی وفا کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی۔ جی جنہیں قرآن نظر نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ جی ایک ہوتا ہے اندھا، جی صرف اندھا ہے اور ساتھ میں عقل اور بصیرت رکھتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جی لیکن دوسرا اندھا بھی ہو ساتھ میں عقل بھی نہ ہو، جی اور تیسرے نمبر پہ ڈورا بھی نہ ہو، تو آپ کچھ بھی کر لیں اسے کبھی بھی بات سمجھا نہیں پائیں گے۔ فرمایا اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، میرے پیغمبر کی شان اور عظمت کو اپنی جگہ پہ ان پہ میں نے رحمت کی ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے میرے پیغمبر کا مشکل میں ساتھ دیا ہے، مشکل گھڑی میں میرے پیغمبر کی تابعداری کو نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 34 سال کا کریئر نوجوان، اور جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے اس معاشرے میں انتہا درجے کی جہالت ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، ظلم ہے، ہر قسم کے گناہ اس معاشرے میں عام ہے۔ قربان جاؤ
اتنا کڑیل جوان ہو کے بھی اس معاشرے میں رہ کے بھی حضرت عثمان نے ایسا پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارا کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب کے قریب تک نہیں گئے، زنا کے قریب بھی نہیں گئے، کسی بدیانتی کے قریب تک نہیں گئے۔ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے پاک دامنی میں وقت گزارا، کسی قسم کا عیب عثمان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، برن اتنا وفادار، اتنا تابعدار، اتنا سچا، اتنا مخلص آدمی 34 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے۔ اب مکہ والے اس کی پہلی ساری کی ساری نیکیاں بھول گئے۔ سگا چچا ہے حکم بن عاص آج حضرت عثمان کو لیتا ہے، کہتے ہیں عثمان سنے تم مسلمان ہو گئے، کیوں کلمہ پڑھے پیغمبر کا، کیوں گئے تو اس کی طرف؟ حضرت عثمان کہتے ہیں حکم چچا بھلا تجھے اس بات کا کیا پتہ ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، جب حقائق سامنے آ گئے تو اب میں نے قبول کر لیا۔ کہتے ابھی پتہ نہیں، ابھی پتہ چلے گا تجھے کہ ایمان قبول کرنا بھلا کتنا مشکل ہے، یا اس کو آرام سے قبول کرنا کتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو رسیوں سے باندھا ہے اور باندھ کے تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا، اوپر جناب اپنے غلاموں سے مار دلوا رہا ہے۔ کہتے عثمان کی چمڑی اتار لے، پتہ چلے نا کہ کیسے مسلمان ہوا جاتا ہے، پتہ چلے نا کہ کیسے اسلام قبول کیا جاتا ہے۔ صرف اس جگہ پر نہیں رکا، حضرت عثمان کو پوریوں کے اندر لپیٹ کے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کر دیتا ہے، پیچھے سے بے انتہا دھواں چھوڑتا ہے، کہتے سانس بند ہوگا، مر جائے گا، جان چھوڑ جائے گی۔ اور میرے دوست حضرت عثمان اتبعوا فی ساعۃ عسرا، صرف اس پر بھی نہیں رکے، حضرت عثمان کو رسیوں سے باندھا اور جا کے کیڑوں اور مکوڑوں کی بل میں بٹھا کے اوپر سے گڑ اور شکر کی مت بنا کے جسم پہ ڈالتا ہے۔ کہتے جائیں گے نا اس کے جسم پہ کیڑے مکوڑے کاٹیں گے، سے پتہ چلے گا کہ کیسے رہتا ایمان قبول کرتا۔ اور میرے پیارے یہ صحابہ کرام تھے، فرمائے جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن حضرت عثمان کہتے میرے چچا ایمان ہاتھ سے نہیں جائے گا، اب آگے تو آ گیا، اب جان جا سکتی ہے، ایمان کا دامن عثمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا اتنی عظمت اور شان، اتنا مقام اور اتنی شان اور عظمت کیوں نہ ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے مشکل میں میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جی آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک سنت پہ عمل کرنا آ جائے، ایک چھوٹی سی سنت پہ عمل کرنا آ جائے، ادھر سے جناب برادری کا دباؤ آیا اور سنت گئی، جی گھر والوں کی طرف سے تھوڑا دباؤ آیا اور سنت گئی، بات ہی ختم، دین کا نام ہی نہیں لینا، اور بازار جھگڑے پڑتے چلے جناب، جس طرح گزر رہا ہے وقت اسی طرح گزرنا دیجیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کے اتنے عظیم پہلو ہیں، انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حیا عطا فرمایا، اتنے حیادار ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے سے پہلے بھی میری یہ حالت تھی کہ میں کبھی بھی کپڑے مکمل اتار کے غسل خانے میں بھی نہیں نہایا تھا۔ کہتے مجھے حیا آتا ہے کہ کیسے میں بے لباس ہو جاؤں، بڑا حیادار۔ جب مسلمان ہو گئے، فرماتے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کون سا کام کیا ہے؟ فرمایا جس دائیں ہاتھ سے میں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ قید کی تھی، میں نے وہ دائیں ہاتھ ساری زندگی اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ فرمایا دوسری چیز، گھر میں بھی غسل خانے میں بھی نہانا ہے تو کپڑا باندھ کے نہانا ہے، میں کبھی بھی بے لباس نہیں ہوا۔
اور تیسرا دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے شمائل میں بیان ہوتا ہے کہ اشد حیا من العذراء، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اتنے حیادار تھے کہ اتنا حیا ایک کنواری نوجوان لڑکی میں نہیں ہوتا جتنا حیا میرے پیارے پیغمبر میں تھا۔ اتنا حیادار پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر گھر میں بے تکلفی سے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اس انداز میں لیٹے کہ آپ کی چادر مبارک تھوڑی سی پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی۔ فرمایا پنڈلی کا ننگا ہو جانا یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے، کہ یہ پنڈلی سے انسان اکثر طور پہ اوپر کر ہی دیتا ہے شلوار یا چادر، گناہ بھی نہیں ہے، اللہ گناہ بھی نہیں ہے کہ پنڈلی کا نظر آ جانا۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر لیٹے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، جی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات کر کے چلے گئے، تھوڑا سا وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک، جی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے گا۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے بات فرمائی، جو پوچھنا تھا پوچھا، چلے گئے، تھوڑا سا وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی ہے، پوچھا کون ہے؟ کہتے یا رسول اللہ عثمان ابن عفان۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان تھوڑا صبر کیجئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنی پنڈلی مبارک پہ اپنی چادر کو درست فرمایا اور پھر فرمایا آ جائیے عثمان۔ حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ میری ماں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ میرے ابا جی آئے آپ پیسے ہی لیتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی حالت میں لیتے رہے، سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عثمان آئے، آپ پہلے درست ہو کے بیٹھے، بعد میں آپ نے اجازت لی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری عائشہ ان عثمان تستحی منہ الملائکہ فکیف لا استحی منہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا میری عائشہ میرا عثمان وہ ہے کہ جو چلتا زمین پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ایسے برین پہ اسے حیا کر رہے ہوتے ہیں، بھلا میں پیغمبر اپنے عثمان سے کیوں نہ حیا کروں؟ اتنے حیا میں کامل ہے، اتنے حیا میں کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بھی حضرت عثمان سے جی اس لیے فرمایا نا کہ حیا جو ہے نا، حیا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حدیث مبارک ہے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، دونوں۔ اگر حیا ہوگا تو ایمان ٹھہرے گا، ایمان ہوگا تو حیا رہے گا۔ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی چلی جائے گا تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے جی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب انسان کا شرم و حیا ختم ہو جائے پھر جو کچھ مرضی کرتا رہے جی، جب حیا ختم بس اب جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ اس لیے حدیث مبارک ہے فرمایا کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب بھی کوئی انسان زنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے تو این بدکاری کے وقت جب وہ بے لباس ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان اس کے سر کے اوپر ایسے جو ہے نا وہ سایہ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ جب تک وہ بدکاری میں بے حیائی میں رہتا ہے ایمان اس کے اندر نہیں رہتا۔ اور ذرا سوچ کے سے میرے پیارے کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ پچھلے دن ایک ویڈیو بڑی چلی ہوئی تھی، ایک دوست نے مجھے دکھائی ہے، کہتے جی یہ دیکھیں یہ ڈانس کرنے والی عورت ہے، ڈانس کرتے کرتے ادھر ہی موت آ گئی، بے حیائی کر رہی ہے ادھر ہی موت آ گئی۔ حدیث سے بات کیا ہے؟ جس حالت میں مرے گئے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ آج ظلم کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے موت آئی کر اسی حالت میں رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟
ہاں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا حیادار، اللہ اکبر، یہ حیا جو ہے ان کی ایک الگ سے صفت ہے، الگ سے اتنا بڑھنا، یہ بات نہیں ہے کہ باقی صحابہ اکرام میں حیا نہیں تھی، ان میں بھی تھی، لیکن ان میں کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے حیا کا وصف پیدا فرمایا تھا۔ کچھ صفات خاص حضرت عثمان کے ساتھ، ان میں سے ایک ہے حضرت عثمان کی صفت ذو ہجرت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 دفعہ ہجرت فرمائی ہے اور اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت فرمائی ہے۔ پہلی دفعہ کہ ہجرت حبشہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اجازت فرمائی، فرمایا جاؤ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، اسحما نجاشی، اس کے پاس جاؤ، بڑا عیسائی تو ہے لیکن ہے بڑا رحمتی بادشاہ، نبوت کا 5واں سال ہے، فرمایا چلے جائیے ادھر اور وہاں جا کے سکون سے رہیے گا۔ اس ہجرت کے اندر جانے والے لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی ہے، فرمایا یہ دونوں میاں بیوی شامل ہے۔ جیسے ہجرت کے لیے نکلنے لگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان وہ پہلا آدمی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی بیوی بچوں سمیت ہجرت فرمائی ہے۔ حصول مارے وہاں سے پیچھے مکہ والوں نے غلط افواہ اڑائی، مکہ میں آ جاؤ، مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، جی سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی کس وجہ سے بات ہوئی؟ وہ جو سورۃ النجم کی آیات ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان هو الا اسماء سمیتموها۔ فرمایا یہ جو آیات اتری مشرکین مکہ کہنے لگے اب تو پیغمبر کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے گی، آپ کہتے ہیں تیرے قرآن نے ہمارے خداؤں کا نام لے لیا، چل تو اتنا کر لے یہ جتنے خداؤں کا نام لیا ہے قرآن مجید میں کسی ایک خدا کو آ کے بوسہ لے لے، ہماری اور تیری صلح ہو جائے گی۔ کیا کر لے؟ بوسہ لے لے، ہمارے کسی ایک خدا کو چوم لے، آ کے اس کی جناب درگاہ پہ صرف بوسہ ہی تو دینا ہے، صرف چومنا ہی تو ہے بادشاہ، اور تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آ کے سجدہ کر لو، آ کے ان کے نام کی نظر و نیاز دے دو، ہم نہیں کہتے، صرف بوسہ لے لے تیری ہماری صلح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے پھر کیا جواب دیا؟ وہ سورۃ زمر کی آیات 24ویں پارے کی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی، بھلا بتاؤ تو صحیح نہ تم مجھے حکم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت میں عبادت کرو، ایھا الجاہلون، اور جہل کو تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہو، حالانکہ مشرکین نے عبادت کا نہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ صرف بوسہ لے لے جناب، صرف بوسہ لے لے۔ وہ جو بوسہ لینے کی بات ہے میرے پیارے، ہم ہر قبر کو تو بوسہ نہیں لیتے، ہر قبر کا تو بوسہ نہیں لیا جاتا، کسی خاص قبر کا لیا جاتا ہے تو مطلب گل کوئی ہو رہے،
جی بعد میں درمیان میں بات کوئی ہو رہے اگر صرف ایسے ہی لینا ہے تو ہر قبر کا کیوں نہیں لیتے؟ جب کسی خاص قبر کا لے رہے تو مطلب ہے کوئی اور درمیان میں بات ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آمد ایھا الجاہلون، او جاہلوں کو مجھے ان کی عبادت کا کہتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرما دی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اگر عربی جانتے ہیں تو میں خدا کی قسم تڑپ جاتا ہے اس بات پہ کہ رب تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے لئن اگر بفرض محال اشرکتا میرا سونا آپ نے بھی شرک کر دیا لیحبطن عملک، میں نے تیرے اعمال بھی ضائع کر دینے ہیں۔ جی ہاں میرا پیغمبر اگر بفرض محال کر تو نہیں سکتا نا، وہ تو چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہر ایک چیز سے معصوم ہے، اگر بفرض محال آپ سے بھی یہ ہو گیا میں نے آپ کو بھی معاف نہیں کرنا تو تیری میری کیا مجال ہے؟ اس لیے میرے پیارے بار بار کہتا رہتا ہوں اپنے عقیدے کو شرک سے پاک رکھیں، اپنے عمل کو بدعت سے پاک رکھیے گا، تب جا کے نجات یقینی ہوگی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی مشرکین مکہ نے بڑا جناب یہ لوگوں کے اندر معاملہ کیا، ہمارا اور پیغمبر کا آپس میں جھگڑا ختم ہو رہا ہے، ہماری صلح ہو رہی ہے، وہ جو گئے ہوئے تھے نا سارے حبشہ کی طرف ان کی طرف بھی پیغام پہنچایا واپس آ جاؤ، اب وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان واپس آ گئے، اب ایسے ہی واپس آئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ ظلم کا نشانہ بنے۔ دوسری دفعہ پھر ہجرت کا حکم ہوا، نبوت کے 7ویں سال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس دوسری دفعہ بھی ہجرت فرما کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ خاص وصف ہے حضرت عثمان کا کہ اس کی وجہ سے اسے ذو ہجرتین کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اسی طرح ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ جی 2 نوروں والا عرب کے لوگ، جی عرب کے لوگ بیٹیوں کو نور العین کہتے ہیں، جی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ جی اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین اور 2 نوروں والا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاص وصف ہے اور ایسی شان اور عظمت ہے کہ یہ شان اور عظمت صرف حضرت عثمان کی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی پیغمبر کے صحابی کی یہ شان نہیں ہے جو یہ بس حضرت عثمان کا ہے۔ کسی کے گھر میں بھی کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے نکاح میں نہیں آئی، یہ شان صرف حضرت عثمان کو ملی ہے کہ حضرت عثمان کے گھر میں میرے پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے نکاح کے آئی ہیں۔ سنیے گا اس کا پس منظر بھی، میرے پیارے پیغمبر نے جب مکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا شروع فرمایا، وہ بہت سا ظلم جو میرے پیارے پیغمبر کے جسم پہ نہیں آزمایا گیا، صرف جسم پہ نہیں بلکہ میرے پیارے پیغمبر کو اتنا زیادہ ستایا گیا۔ نبوت ملنے سے قبل میرے پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا صرف نکاح ہوا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ جب میرے پیارے پیغمبر نے اللہ کا پیغام سنایا، پہلا دن فرمایا جو سب سے پہلے دشمن بن کے میرے پیغمبر کے سامنے آیا وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرے پیغمبر کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبا لک یا محمد ریاض باللہ، جس انگلی سے آپ نے ہمیں اشارہ کیا ہے اللہ کرے یہ آپ کی انگلی خراب ہو جائے تو اس بلا من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا میرا سونا پیغمبر
اس سے قبل آپ نے 40 سال ان میں گزارے، ان میں سے کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہوا، سارے کے سارے آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے۔ آج میرا پیغام سنایا، ان لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے، میں اللہ تعالیٰ خود جواب دوں گا، آپ نے جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا نازل فرما دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب نے میرے پیغمبر کی ایک انگلی کا نام لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ڈوب جائے، دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کی انگلی کا نام لیتا ہے۔ پر جب یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا۔ گھر میں جا کے اپنے بیٹوں کو کہتا ہے عتبہ اور عتیبہ کو، کہتے ہیں اس وقت تک میں نے آپ سے تعلق نہیں رکھنا جب تک جا کے اللہ کے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے کے آ جاؤ۔ اور بیٹیوں والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا، بیٹی سے باپ کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ اگر بیٹی کے چہرے پہ سچا بھائی بھی تھپڑ مارے، باپ برداشت نہیں کرتا، ہاتھ کاٹنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ خبردار تو نے میری بیٹی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ ذرا سوچ رہا ہوں کہ جس والد کی بیٹی اگر طلاق ہو کے گھر آ جائے، وہ بوڑھا باپ ساری زندگی جو ہے وہ کس طرح دکھ میں گزارتا ہے اور کس طرح کی تکلیف میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ میں نے کتنے ایسے بوڑھے باپوں کو دیکھا ہے، اور میرے پیارے سارے بڑھاپے میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے یار بیٹی بڑی مشکل میں ہے، میں اس کے گھر میں خرچہ پہنچاتا ہوں، یہ رہو کہ میری بیٹی کا گھر برباد ہو جائے، میں اپنے بڑھاپے کو پیچھے کرتا ہوں، لیکن بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے اس عمر میں بھی میں یہ ساری مزدوری برداشت کر رہا ہوں۔ اور میرے پیارے یہ تو اپنے حالات بتا رہا ہوں، ذرا اس پیغمبر کی بات کے بارے میں بھی سوچئے گا کہ بغیر کسی قصور کے، بغیر جناب کسی بات کے یہ دونوں آتے ہیں بھائی عتبہ اور عتیبہ، اور آ کر میرے پیارے پیغمبر محفل میں بیٹھے ہوئے، آگے عتیبہ نے تو بڑے آرام سے طلاق دے دی، کہتے میرا ابا مجھے مجبور کر رہا ہے لہذا میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ لیکن یہ عتبہ جو ہے مرہوس، اتنا ظالم، آگے میرے پیارے پیغمبر کو پکڑا اور پکڑ کے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پہ تھوکا اس نے اور کہا کہ کیا میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور میرے دوست ذرا توجہ کر اور سمجھ، یہ رحمت للعالمین پیغمبر پتھر لگے بددعا نہیں کی اور سارے ظلم سہے لیکن بددعا کے الفاظ نہیں کہے۔ آج بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، میرے پیغمبر کو اتنا دکھ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مولا اس نے آ کے مجھے ذلیل کیا، نعوذ باللہ، اس نے آ کے میری بے عزت کی ہے، اس نے آ کے یہ بکواس کی ہے، میری بیٹی کو طلاق دی۔ مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس عتبہ پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے۔ ادھر سے یہ واپس گیا، ابو لہب کو جا کے کہتا ہے ابا جی طلاق تو دے آیا لیکن اس پیغمبر نے مجھے یہ بددعا دی ہے۔ آگے سے ابو لہب کہتا ہے یہ تو نے بڑا غلط کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے اس پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہوا اور جناب جنگل کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ابو لہب نے سارے قافلے کا سامان اکٹھا کیا، بڑا ڈھیر لگایا اور بیٹے کو اس ڈھیر کے اوپر سلا دیا، سارے قافلے والوں کو آس پاس سلایا، کہتے خیال کرنا میرے بیٹے کا، بڑی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرنا۔ اسی رات میں جس میں وہ بڑے ڈھیر کے اوپر سویا ہوا ہے، جنگل میں سے ایک شیر نکلا ہے اور سارے لوگوں میں سے اوپر سے چھلانگ کے اسے عتبہ پہ آ کے حملہ کیا، جس
جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی طرح واپس چلا گیا. اور میرے پیارے یہ میرے پیغمبر کی وہ جو اس نے بے عزتی کی, ناموس کے خلاف بکواس کیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا. لیکن دوسری طرف میرے پیغمبر کو بڑا دکھ ہے, بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر ہر وقت مغموم رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. تو اس نام میں میرے پیارے پیغمبر کی اس پریشانی